درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز صحابین کرام حاضرین جمعہ محترم بزرگوں دوستوں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مقدس کی دو آیتیں تلاوت کی اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث پڑھی محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو اور سب سے اچھا مومن وہ ہے جو انسان اللہ کے آگے جھک کے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتے ہیں محترم بزرگوں اور دوستوں اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر جو ہے پورے داخل ہو جاؤ اور تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے محترم بزرگوں اور دوستو آج ہمارا ایمان جو ہے بہت ہی کمزور ہوتے جا رہا ہے مسجد کے قریب اتنا قریب گھر ہونے کے باوجود جو ہے ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتے 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے محترم بزرگوں اور دوستو اتنا نزدیک گھر ہونے کے باوجود آج اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیے کہ ہم جمعہ پڑھ لیں محترم بزرگوں اور دوستو یہ ہمارا ایمان جو ہے بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ محترم بزرگوں اور دوستو اپنا ایمان کو مضبوط بنائیں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے کہ اے ایمان والو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتے رہو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے گناہ ہوتی ہے لیکن سب سے اچھا گناہ گار انسان ہوئے کہ اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرے اور توبہ اس طرح کرے جیسے بکری کے تھن سے ہم دودھ نکالتے گائے کے تھن سے دودھ نکالتے اور واپس وہ جو ہے دودھ ہم تھن کے اندر نہیں پہنچا سکتے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ہر گناہ کے اوپر توبہ کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے وہ اچھا مومن ہے محترم بزرگوں اور دوستو آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کلمہ کیا چیز ہے وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور اپنے آپ جو ہے ہم مسلمان کہلاتے دین والے کہلاتے اسلام والے کہلاتے مسلمان کہلاتے مومن کہلاتے شرم آنے کی بات ہے محترم بزرگوں اور دوستو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے انسان جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے
محترم بزرگ اور دوستو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی نہیں پیدا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی مقصد سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی عام مسئلہ ہے، اور جیسے جانور وغیرہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے احترام کرتے ہیں۔ جانور بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کتا بھی ہوتا ہے کوئی بالغ ہونے کے بعد جو ہے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے تاکہ چھینٹا نہ پڑ جائے۔ کتا بھی جو ہوتا ہے وہ صبح صبح جو ہے بے نمازیوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کی شکل جو ہے وہ کتا بھی سوچتا ہے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نمازیوں کا شکل دکھا دے صبح صبح، یعنی جانور بھی جو ہے نمازیوں کی شکل دیکھنا چاہتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ دیکھیں جو گائے ہے یا بکری ہے یا اور کوئی جانور ہے، جب وہ پیشاب کرتے تو تھوڑا جھک جاتا ہے، یعنی احترام کرتا ہے، پیشاب کا احترام کرتا ہے تاکہ چھینٹا نہ پڑے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے سوال جواب نہیں کرے گا۔ اس لیے تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے یہ دعا کرتے تھے کہ کاش مجھے جانور بنا دیتا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن سوال اور جواب نہیں کرتا۔ کاش مجھے درخت کے پتے بنا دیتے تاکہ جانور چبا کر کے کھا لیتے۔ کاش مجھے لکڑی بنا دیتا تاکہ جو ہے انسان جلا کر کے راکھ کر دیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش مجھے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جانور بنا دیتا تاکہ کل قیامت کی دن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سوال اور جواب نہیں کرتے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت درجہ ہے، نبیوں کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں محترم بزرگ اور دوستو، اتنے بڑے خلیفہ جو سب سے اول خلیفہ ہے، سب سے بڑے صحابی ہے، یعنی وہ عرض کرتے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ مجھے انسان نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا روب و دبدبہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ من الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کہ میرے آگے کو کھڑا ہو کر کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، میرے آگے کوئی جو ہے میرے آگے کوئی جو آنکھ دکھا کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ وہ اللہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ اللہ ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ دائم رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا روب دبدبہ جو ہے بہت ہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہو کر کے جو سب سے اول صحابی ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دوست ہے۔ محترم بزرگ اور دوست اتنے قریب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کیا ہوتی تھی کہ کاش میں ہمیشہ بار بار جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جو ہے ہم کیسے سوال جواب کریں گے، قبر کا سوال جواب کیسے دیں گے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتے کہ جنت اللہ تبارک تعالیٰ 8 بنائے اور جنت کے اندر 8 دروازے، ہر جنت کے دروازے سے جو ہے آواز آئے گی قیامت کے دن، اے صدیق تم میرے دروازے سے داخل ہو جا تاکہ میرا درجہ بڑھ جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، صدیق اکبر کے لیے جو ہے جنت بھی ترس رہی ہے، جنت بھی ترستی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حدیث پاک کے اندر آتے کہ جنت عرض کرتی ہے اے صدیق تم میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ تاکہ میرا درجہ بڑھ جائے۔ محترم بزرگ اور دوست، وہ صدیق اکبر ہے، کتابوں کے اندر آتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ ٹاٹ کے لباس پہنتی ہے، ایک مرتبہ جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے اور مدینے کے اندر گھوم رہے۔ محترم بزرگ اور دوستو،
کتابوں کے اندر آتی ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ صدیق تمہارا حال کیا ہے؟ فرماتے کہ جو ہے میرے گھر کے اندر جو ہے ایسی پریشانی آ گئی ہے کہ کوئی کپڑا نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جب آخری گھڑی آئی تھی، آخری وقت آیا تھا، تو اپنی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیے تھے کہ اے بیٹی، جب میں انتقال ہو جاؤں تو میرا کفن مت لے آنا، کفن وغیرہ مت لے آنا، بلکہ میں جس کپڑے کے اندر جو ہے میں انتقال ہو جاؤں اسی کپڑے کے اندر دفن کر دینا. محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتی ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، عرض کرتی ہے کہ اے ابا جان، میں تو یہ تمنا کیے تھے، میری یہ خواہش تھی کہ آپ کے جو ہے اچھے سے اچھے کپڑے لے کے آئیں گے، بازار سے جو ہے بہت ہی اچھے کفن لے کے آئیں گے. محترم بزرگ اور دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے بیٹی، اے عائشہ، اے میری بیٹی، اے چہیتی بیٹی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور آپ کی گود کے اندر جو ہے سر مبارک تھے اور آپ جو اس کو مسواک چبا کے دیے، آپ جو ہے اس کی خدمت کیے، آپ ہمیشہ اس کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے. محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرتے کہ اے بیٹی عائشہ، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو کس کپڑے کے حالت میں تھے، کس طرح سے رخصت ہوئے تھے. محترم بزرگ اور دوستو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے کہ بجان ایسا مسئلہ پوچھ دیا کہ مجھے بتانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. عرض کرتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابا جان، جس کپڑے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال ہوئے تھے، اس کے اندر جو ہے کم سے کم جو ہے روایتوں کے اندر آتی ہے کہ 11 ٹکری یعنی کاری لگے ہوئے تھے. ایک روایت کے اندر آتی ہے کہ 12 ٹکری لگے ہوئے تھے، ایک روایت کے اندر آتی ہے کہ 16 ٹکری کاری لگے ہوئے تھے. اسی کپڑے کے اندر جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے. حدیث پاک کے اندر آتے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم جس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناز کرتے اور ہر انسان کو ناز کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کس طرح سے اپنی زندگی گزارے. کتابوں کے اندر آتے کہ جب سوئی اور دھاگا نہیں ملتے تھے تو اپنے کپڑے کے اندر جو ہے کانٹے گھسا کر لیتے تھے، اپنے کپڑے کے اندر کانٹے کو لگا لیتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نظر نہ آئے. محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم جو ہے اس نبی کی بات نہیں مان رہے، اچھے کپڑے پہن رہے اور نماز جو ہے پڑھتے نہیں ہے. محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دوسرے نمبر کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی جو ہے جب انتقال ہوئے تھے تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیے تھے کہ اے بیٹی، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کس طرح سے انتقال ہوئے تھے. محترم بزرگ اور دوستو، فرماتے ہیں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کے اندر انتقال ہوئے تھے کم سے کم جو ہے 16 کاری لگے ہوئے تھے. اندازہ لگائے محترم بزرگ اور دوستو، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، وزیروں کے وزیر، حکمرانوں کے حکمراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درجہ ہوتے ہوئے اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، لیکن ان کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جس کپڑے کے اندر انتقال ہوئے تھے اس میں کم سے کم جو ہے 16 ٹکری لگے ہوئے تھے. تو عرض کرتے فاروق اعظم کہ اے بیٹی، میں بادشاہ تو ضرور ہوں، میں امیر المومنین تو ضرور ہوں، لیکن اے میری بیٹی، جب میں انتقال ہو جاؤں تو جس کپڑے کے اندر میں انتقال ہو جاؤں اسی کپڑے کے اندر دفن کر دینا. محترم بزرگ اور دوستو، بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ تمنا تھی کہ میں پھٹے اور پرانے کپڑے کے اندر جو ہے قبرستان کے اندر جاؤں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جب ساتھ پیشی ہو تو میرے کپڑے دیکھ کر کے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے. محترم بزرگ اور دوست، آج ہم سوچتے ہیں کہ اچھے جو ہے کفن لے کے آئیں گے، بہت قیمتی کفن لے کے آئیں گے تو انسان سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ڈال دے. یہ کفن کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے اور مدینے کے بازار میں گھوم رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو بات بہت پسند آئی، اللہ تبارک تعالیٰ کو بات جو ہے بہت پسند آئی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، اے اسرائیل، اے اسرافیل اور اے آسمان کے جتنے فرشتے، آج صدیق کا لباس بنا لو، آج جو ہے صدیق کا لباس بنا لو۔ محترم بزرگ اور دوستو، آسمان کے جتنے فرشتے سارے فرشتے جو ہے ٹاٹ کے لباس پہنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ، کیوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے، اللہ کے نبی کے پاس آتے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آتی ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتی ہے اور عرض کرتی کہ اے جبریل، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تو بال بچے سے پاک ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو ہر ایک چیز سے پاک ہے، تو اتنے بڑے فرشتے ہو کر کے تو سارے نبیوں سے ملاقات کیا، تو ساری آسمانی کتابیں لے کے آیا اور جو ہے تمہارا درجہ جو ہے بہت ہی اونچا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، تمام فرشتوں کے سردار جو 23 سال تک قرآن لے کے آئے، تمام فرشتوں کے سردار ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے کیسے پہن کے آئے؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ صدیق حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا دوست جو ہے آج یہی کپڑا پہن کے رکھتے ہیں اور ہم نہیں، تمام فرشتے جو ہے آج یہی کپڑا پہنے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اے جبریل، آپ جو ہے ہر ایک چیز سے پاک ہے، لیکن آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرماتے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، وہ جبریل جو معصوم ہوتے، فرشتے معصوم ہوتے، اس کے اندر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تمام فرشتوں کے سردار عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میری مرضی ہو تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کاش مجھے جبریل نہیں بناتا، کاش مجھے جبریل نہیں بناتا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مجھے صدیق بنا دیتا، کاش مجھے جبریل علیہ السلام نہیں بناتے، کاش مجھے صدیق بنا دیتا، تاکہ آپ کو جو ہے کندھے کے اوپر اٹھا کے چلتا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ جو ہے اتنا درجہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک، مجھے جو ہے کوئی جانور بنا دیتے، مجھے جو ہے کوئی لکڑی بنا دیتے، مجھے کوئی پتا بنا دیتے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قبرستان کے اندر جو ہے سوال اور جواب نہیں کرتے، کیونکہ جانور سے سوال جواب نہیں ہوگا، انسان سے سوال جواب ہوں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جس کی نماز درست نکل آئے گی، اس کا آگے کا مسئلہ جو ہے آگے کا مسئلہ حل ہوگا، اور جس کی نماز درست نہیں نکلے گی تو محترم بزرگ اور دوست، وہ خسارے کے اندر ہوگی، وہ گھاٹے کے اندر ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنی زندگی کو جو ہے یوں ہی نہ گزارے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اپنی زندگی کو جو ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، کب انسان کی روح نکل جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ روح نکلنے سے پہلے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کر لے، کیونکہ انسان جنت میں یوں نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمیں فرض بتائے، نماز فرض کیے، اور سب سے اہم جو نماز ہے، تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کے نبی کو راضی کریں۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کو چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصل إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب وعلى باب الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى إمامين سعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء وعلى أم شيبة الكرام من الناس الحمد والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. القامت الصلاة القامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن